سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بارہا ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں۔ آج ہم سنیں اور اس کے بعد ایک تہیہ کر لیں، ایک ذہن بنا لیں، پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے بعد ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ اے کاش کہ ہمارا ذہن بنے اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے حصول کے لیے حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ معمول اتنا بھی بنانا ہے کہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کثرت سے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بعض اوقات یقین کریں بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ سفر پر جا رہے ہیں، گھر سے نکلے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک کاؤنٹر رکھ لیں، ہاتھ میں تسبیح رکھ لیں، ہاتھ میں تسبیح ہوگی یا کاؤنٹر ہوگا تو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور زبان ذکر و درود میں انشاءاللہ مصروف رہے گی، اور یہ بڑا آسان ہوگا۔ پراپرلی آپ ٹائم نکال کر 1 گھنٹہ دیں، 2 گھنٹے دیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کا جو ہدف ہے انشاءاللہ، آپ ایک نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، واپس آ رہے ہوں گے، تو اس آنے جانے میں انشاءاللہ آپ کا ہدف پورا ہو جائے گا۔ اللہ کرے ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وجعلوا بینہ وبین الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک وہ کہتے تھے
اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے بندے ہوتے، فكفروا به فسوف يعلمون تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے گیوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ ان قریب دیکھیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ باقی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ مضبوط بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پھر انسان کے اندر مختلف حالتیں رکھی ہیں، مختلف طبیعتیں رکھی ہیں۔ کبھی کوئی فرحت ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس خوشی کے جو اثرات ہیں یا اظہار ہے وہ انسان کے چہرے سے ہو رہا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان خوش ہے۔ کوئی نعمت مل گئی، اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، جاب لگ گئی یا پروموشن ہو گئی، کسی بھی اعتبار سے، کوئی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی نعمت مل جائے تو انسان اس کا اظہار اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے کرتا ہے، اور پھر دوسروں کو اس سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ انسان خوش ہے۔ اگر کوئی دکھ پہنچے تو بھی جو فیس ایکسپریشن ہے اسے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان دکھ کی کیفیت میں ہے، کوئی رنج پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ لیکن کبھی طبیعت پر کوئی ناگوار معاملہ انسان کے گزر جائے یا کوئی خلاف توقع کوئی بات ہو گئی ہے تو انسان کی طبیعت میں ایک احساس ہوتا ہے کہ چہرہ سرخ ہو جائے گا، غصے کی کیفیت آ جائے گی، غصہ آ جائے گا۔ یہ غصہ انسان کے لیے کئی مرتبہ اتنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے کہ جو الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے یہ غصے کی حالت میں وہ بول جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ہاتھ ملتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میں اس وقت غصہ نہ کرتا۔ تھوڑی دیر کے جذباتی پن، تھوڑی دیر کا جو غصہ ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ بعض اوقات انسان اپنے غصے کی حالت میں وہ جملہ بول جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غصہ کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، کیا غصہ انسان کے اختیار میں ہے یا غصہ کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے؟ ایک جملہ کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سوالات اور اس کے علاوہ قرآن و سنت کی روشنی میں غصہ کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہوتی ہے، کیا دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، انشاءاللہ یہ ہم آج کے اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہم عمر بھائی کی طرف اور عمر بھائی سے سنتے ہیں کلام۔ جی عمر بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو اور ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان
سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے واللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے ہاں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا کیوں تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس ساتھ وہ ذیشان گیا ساتھ ہی
رحمت کا قلمدان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نعت سنیں دل کو قرار ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہی ایسی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار نے کیسا برتاؤ اختیار کیا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ کی حیثیت سے جب مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں، وہ کافر جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں یعنی مکہ پاک سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ غصہ اسے قابو کیا جائے، کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں غصہ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم غصے پر قابو کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو میدان میں پچھاڑ دے، گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھے، اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ اللہ اکبر۔ تو غصے کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی غصہ ہے۔ انشاءاللہ غصہ کے حوالے سے ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی رائے کیا ہے غصہ کے حوالے سے، آپ ضرور ہم سے شیئر کریں، اور اگر کلام کی فرمائش کرنا چاہیں آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ میں نقیب بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ نقیب بھائی، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غصہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور کیا واقعتاً غصہ برا ہے؟ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، تو کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ کیا ہے اس حوالے سے آج مدنی چینل کے ناظرین کی ذرا تشفی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ غصہ کیا ہے، جی، اس کے اوپر علماء نے جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں بدلہ لینے کا یا کسی کو اپنے سے دور کرنے کا جو جوش پیدا ہو جاتا ہے اسے غصہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ کیا غصہ برا ہے، یا عوام میں کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے۔ جی، اس کو امام شافعی علیہ رحمہ کی زبانی سمجھیے۔ اچھا، امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، من استغضب فلم یغضب فہو حمار ومن استرضی فلم یرضی فہو شیطان۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جسے غصہ دلایا گیا، یعنی اس کے سامنے ایسی حرکت ہوئی کہ جس پہ غصہ آنا چاہیے تھا اور غصہ نہیں آیا، اسے اچھا، غصہ دلایا گیا، اسے غصہ نہیں آیا، فرمایا وہ تو گدھا ہے۔ اور جسے راضی کرنے کی کوشش کی گئی، راضی کیا گیا، لیکن وہ راضی نہیں ہوا، تو اس کے اندر شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ اب اس بات پہ بھی غور کریں تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بندے کے احساسات کا بھی خیال فرمایا ہے، اور بندے کے اندر جو انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اس کا بھی خیال کیا ہے کہ جب کسی سے ناراضی ہو جائے تو شریعت نے فرمایا 3 دن کی ٹائمنگ دی کہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر فوراً ہی حکم دے دیا جاتا کہ ادھر غصہ آیا فوراً راضی ہونا ہے تو شاید کئی لوگ بغاوت پہ اتر آتے کہ ہمارے تو احساسات کا خیال ہی نہیں ہے۔ 3 دن کا ٹائم، یعنی یہ جو ٹائم ہے اتنے ٹائم میں بندہ سوچتا ہے، صحیح، اور پھر درست فیصلے کی طرف جاتا ہے۔ تو غصہ
آنا برا نہیں ہے، غصے کا غلط جگہ امپلیمنٹ برا ہے کہ آپ غلط جگہ اس کا آئے تو یہ برا نہیں ہے، غصے کا جو آگے کام کیا جائے غصے میں وہ، اور غلط کام کیا جائے وہ غلط برا کام۔ ہے۔ صحیح۔ ورنہ قرآن پاک میں تو محسنین کی یہ صفات بیان ہوئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، واہ، کہ وہ لوگ جو غصہ پی جانے والے ہیں، غصہ آئے گا تو غصہ پیئیں گے۔ اچھا، ہم اگر پورے اس اپنے ٹاپک کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ جو ناجائز کام ہے، جہاں شریعت کی حد کو توڑا جا رہا ہے، وہاں غصہ نہ آئے تو برا ہے، صحیح، اور جہاں اپنی ذاتیات کی بات آ جائے اور غصہ آیا اور پھر اسے آگے غلط جگہ استعمال کر لیا بدلہ لینے پہ، تو یہ درست نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص کے سامنے، رسالہ کشیریہ میں ہے، کسی شخص کے سامنے نافرمانی ہوئی، صحیح، اس کے چہرے کے تاثرات ہی نہیں بدلے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ نارمل رہا، اس نے اس کو بالکل جیسے کہا جاتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، اس معاملے میں اس نے بالکل کوئی چہرے پہ تاثرات آئے ہی نہیں، کوئی کسی قسم کا اسے برا نہیں لگا، تو فرمایا گیا کہ اللہ نے ولی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسے بتا دو کہ ہم ساری زندگی اس کی آنے والی نسلوں تک کبھی بھی اس کی زندگی میں نسلوں میں ابدال پیدا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کہ نافرمانی دیکھ کے ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم اگر نبی پاک وہ بھی ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں کسی کو کہ برا کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو جہاں تک ہو سکے تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، وگرنہ کم سے کم دل میں برا تو جانے۔ اب وہی والی آپ کی بات آ جائے گی، کم سے کم یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے، چہرے پر برے وہ اثرات تو آئیں، پتہ تو چلے کہ اس نافرمانی کو نافرمانی سمجھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھتے ہیں جی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے خون بہہ نکلتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ذات کی بات ہے تو دعائیں دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ لیکن جہاں حدود کی بات آتی ہے کہ حد شرعی کو توڑا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کی حد کو حد کراس کی جا رہی ہوتی ہے، وہاں حضور کے تاثرات کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کی کیفیت کیا ہے؟ اب حضور کے لیے تو غصے کا لفظ نہیں بول سکتے، ادب سے ہم جلال کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اپنے حجرہ مبارکہ سے، تو صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اور ان کی بات کو سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا، اور آپ کے چہرہ انور پہ اس کے اثرات اس طرح ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے انار کے دانوں کو حضور کے چہرہ انور پہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ اللہ حضور نے اتنا ناپسند فرمایا۔ پھر صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر میں بحث کرو، یا مجھے اس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے؟ فرمایا تم پہ لازم ہے کہ تم اس معاملے میں بحث نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب تقدیر کے معاملے میں جہاں حد سے آگے بڑھا گیا وہاں حضور کو ناپسند لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سے واقعات کو اور احادیث کو دیکھا جائے تو نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ جہاں جہاں حدود شریعہ کو پامال کیا جا رہا ہے یا حد کو توڑا گیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، جلال آپ کا، اور آپ نے اس پہ پھر تنبیہ بھی فرمائی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری زندگی میں جیسے ایک جگہ سے گزر ہوا تو یہ اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں واقعات کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ آگے بڑھے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا جواب کوئی لڑنا تو نہیں ہے، حال یہ تو نہیں ہے کہ بندہ لڑے، انہیں سمجھا رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ جو سمجھانے والے ہوتے نا ان کی جگہ تو یہ بھی لڑتے۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر خود پہ بات آتی ہے تو اس وقت
یہ پھر ساری باتیں جتنی بھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں یہ ساری باتیں بندہ بھول جاتا ہے. تو اس وقت بندے کیسے کو یاد رکھی جائے نقیب بھائی یہ اس عالم میں چاہوں گا اس پر بھی تھوڑی سی رہنمائی کر دینا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. غصے کا علاج بھی ایک رسالہ ہے، اگر ہم اس کا مدنی چینل کے ناظرین مطالعہ کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی جو نقیب بھائی گفتگو فرما رہے تھے کہ غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، یہ ایک یوں کہہ لیں کہ کلیہ ذہن میں بنا لیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں غصہ آئے اور وہاں پر جو امپلیمنٹ کیا جائے وہ بھی اچھے انداز میں کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ آج اپنے ڈنڈا اٹھا لینا ہے اور اللہ کی نافرمانی ہوئی اور اسے اتنا کوٹ دیا کہ اب وہ سیدھا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات بیان ہو رہی ہیں، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جلال حاضری دے رہا ہے، حضور کو جلال آ رہا ہے، وہاں پر دیکھیں تنبیہ کا انداز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا ہے اور فرمایا کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مومن کو فائدہ دیتا ہے. ہم سمجھائیں اور اچھے انداز میں ہم سمجھائیں. اور پھر جہاں اپنی ذات کی بات آتی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، جہاں اپنی ذات کی بات آتی ہے وہاں غصے کو پی لیں، غصے کو پی لیں. آ گیا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، پی لیں. آپ کی طبیعت کے موافق کسی نے کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں کیا، پی لیں غصہ، چونکہ اب میری ذات کا معاملہ ہے نا، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہاں میری ذات کا معاملہ ہے. میں اگر انتقام لوں گا تو یہ ایک وہ ذاتی معاملہ آ جائے گا. اور اب جو میں معاملہ کروں گا، اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ یہاں فاصلے ہوں گے. جو غصہ برا کہا جاتا ہے، غصہ برا نہیں، غصے کا جو اظہار ہے اور غلط جگہ پر ہے وہ یہ والا ہے جو اپنی ذات کے لیے کیا جائے. آپ دیکھیں آپ کسی پر غصہ کرتے ہیں کہ اگر قربان بھائی اللہ پاک کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہیں کسی نے ناراضی کا اظہار کر دیا، جیسے والد ہے یا بڑا بھائی ہے یا استاد ہے، وہ ناراض ہوتا ہے یا غصہ کرتا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اسے پتہ چل گیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی. میں مثال دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہوگا کہ اس شاگرد اس بیٹے کے دل میں محبت آئے گی، یار اتنی فکر کر رہے ہیں میری آخرت کو بچانا چاہ رہے ہیں. یہاں یہ معاملہ ہے. لیکن جہاں آپ ذاتیات کو لے کر آئیں گے وہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوگا. وہاں پر آ جائے گا کہ یہ ٹسل میں ہے میرے ساتھ، یہ ضد بازی میں ہے میرے ساتھ. تو جہاں اللہ کے وجہ، اللہ پاک اور اس کے رسول کے احکامات کی وجہ سے آپ اگر ناراضی کا اظہار کریں گے، یوں کہیں کہ غصہ کریں گے اور ایک حد تک رہ کر جو شریعت کو مطلوب ہے وہ کریں گے، تو پھر آپ اس کا فائدہ دیکھیے گا. انشاءاللہ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہوگی، چونکہ یہ آپ کی ذات کے لیے نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا. اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیا. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دینا اور اللہ کے لیے نہ دینا. یہ ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. بہرحال قربان بھائی قربان بھائی سے معذرت. جی اچھا، بات یہ ہے کہ بندے کا اصل ہے سوچنے کا انداز اور ذہن کیسا بنا ہو. اگر جھگڑا ہو رہا ہو نا، جیسے آپ جیسے ماشاءاللہ پیارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جو دار اسلامی والے ہیں یہ بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو جھگڑا ہو رہا ہو، سامنے والا بڑا سیکھ پا ہو رہا ہو، تو بندہ اگر واپس جوابی کاروائی کرے گا تو ادھر سے پھر وہ بات بڑھتی رہتی ہے. یعنی دونوں طرف سے اگر ہوا تو معاملہ خراب ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا کہ وہ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک شخص کو کتے نے کاٹ لیا اور رات کو تکلیف سے کرا رہا تھا. چھوٹی اس کی بیٹی ناسمجھ، اس نے باپ کو کراتے ہوئے دیکھا تو کہا ابا تو دندانہ شدھ، تیرے دان نہیں تھے، کتے نے تجھے کاٹا تھا، تو بھی کاٹ لیتا. اللہ. تو مطلب جو جوابی کاروائی، اب کہا اب باپ نے کہ بیٹا جب کتا کاٹے تو اسے واپس کاٹا نہیں جاتا، تو گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا، تو جھگڑے کا جواب جھگڑا نہیں. اب اگلا سامنے والا پورا سیکھ پا ہو رہا ہے اور غصے میں، اگر سامنے والے کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ بھائی معاف کر دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے تو سارے تاثرات ہی بدل جاتے ہیں. پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. میرے ساتھ ایک معاملہ ایسا ہوا ہے. ایک مرتبہ میں جب کراچی میں نیا آیا، میں روڈ کراس کر رہا ہوں. اچھا، میں بالکل صحیح طرف جا رہا ہوں، ایک بائک والے بھائی آ رہے تھے، میں جانتا نہیں ہوں، آئے اور رانگ سائڈ سے آئے. ایک تو ان کی غلطی تھی، رات کا ٹائم، اور میں جس طرح سے گاڑیاں آ رہی تھی میں ان کو دیکھ رہا ہوں. اب میں بالکل درمیان میں پہنچا اور انہوں نے مجھے ٹکر ماری، میں نیچے گرا. اچھا، غلطی ان کی، ایک تو وہ رانگ سائڈ سے آ رہے ہیں،
آپ ہی اسپیڈ میں رہے ہیں اور ٹکر مارنے کے بعد مجھ پہ غصہ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, تو وہ غصہ بھی ہو رہے ہیں. میری اس وقت کیفیت ایک تو مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی, میں نے ان سے کہا یار بھائی مجھے معاف کر دو. حالانکہ میں نے یہ بھی کہا, میں نے کہا بھائی گاڑیاں اس طرف سے آ رہی ہیں, میں تو اس طرف دیکھوں گا, رونگ سائڈ سے آپ آ رہے ہو. لیکن پھر بھی میں نے اسے معذرت کی. آپ یقین کریں نقیب بھائی, آپ والی بات ہے کہ جب میں نے ان سے یہ کہا نا آپ معاف کر دیں, وہ جو غصے میں سیخ پا تھا نا, وہ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ آؤٹ پٹ میں غصہ کریں گے تو وہ شروع میں پہلے ہی غصہ میں کر لوں تاکہ یہ بندہ دب جائے. تو میں پہلے ہی دب گیا, میں کہا ٹھیک ہے بھائی مجھے معاف کر دو. اس نے فوراً, اس کے جملے یہ تھے بھائی آپ مجھے معاف کر دینا, لگی تو نہیں آپ کو؟ یعنی وہ جو مجھ پر غصے ہو رہا تھا فوراً اس کے الفاظ کیا بنے, بھائی آپ ہی معاف کیجیے گا, آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اللہ کا شکر ہے مجھے چوٹ نہیں آئی. اصل میں ہوتا یہی ہے ثاقب بھائی, یہ جو آپ نے کام کیا نا, جی جی, یہ سمجھے آپ نے جو پٹائی لگائی ہے نا, اصل میں اللہ ہائی پٹائی لگائی ہے. اچھا, جی ہاں, یہ آپ بھائی میں نے پٹائی نہیں لگائی. اب میں بتاتا ہوں کس کی پٹائی لگائی. آپ نے پٹائی لگائی ہے شیطان کی. اچھا, شیطان کی پٹائی. صحیح ہو گیا. کیونکہ غصے کی جو وجوہات ہیں نا, اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. میرا آپ سے سوال بھی یہی تھا, غصہ آتا کیوں ہے, کیا وجہ بنتی ہے غصہ آتا ہے؟ چلیں آپ اس پر بھی آپ, چلیں سوال بھی ہو گیا اور واقعہ بھی ہو گیا. تو یہ شیطان جی, تو آپ کو پتا ہے اس نے تو پیچھے پڑے رہنا ہے, بالکل پڑے رہنا ہے, اور اس نے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں. اس کے ہیں ہتھیار بہت سارے, صحیح, بہت سارے ہتھیار ہیں, بہت سارے جال ہیں جس کے ذریعے سے وہ شکار کرتا ہے. اب اس کا جو ایک مضبوط جال ہے نا, اس میں سے غصہ بھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے انسان کو غصہ آ جائے, اور اس کے بعد پھر دیکھو میں اس کے منہ سے کیا کیا نکلوانے کی کوشش کروں, کیا کیا کروانے کی کوشش کروں, کسی کا قتل کروا دوں, نعوذ باللہ, اللہ رب العالمین کے خلاف, دین اسلام کے خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی زبان سے کوئی بات نکلوا دوں, کوئی جھگڑا کروا دوں, معاملہ جو ہے نا بالکل خراب کروا دوں. یعنی شیطان آخر حد تک یہ چاہتا ہے. تو اس کے لیے اس کے پاس یہ غصے والا جال موجود ہے. اب جب کسی کو غصہ آئے, شیطان اس کا استعمال کرے گا, لیکن جدھر کسی نے اس کے اس جال پر معافی کے ذریعے سے, درگزر کے ذریعے سے, صبر کے ذریعے سے, برداشت کے ذریعے سے, کسی بھی کوئی اچھا عمل کر کے اس غصے کو قابو کر لیا یا معاملے کو رفع دفع کر لیا, تو یوں سمجھیے کہ یہ شیطان کی صحیح سے پٹائی لگ گئی ہے. اور اس نے جو پورا معاملہ بنایا تھا, سنبھالا تھا, سیٹ کیا تھا کہ بھائی اب تو بھائی یہ لگی آگ تو لگی, آپ نے اس آگ پہ جو ہے نا صحیح سے پانی ڈال دیا ہے. تو اسی لیے جو وہ ہے نا واقعہ کہ دو افراد جھگڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھگڑ رہے تھے, تو اس میں سے ایک کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے جو ہے نا وہ کافی کچھ غلط کہنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک ایسی بات ہے کہ اگر وہ کہہ لیتے تو یہ ان کا غصہ جو ہے نا معاملہ ختم ہو جاتا, یہ نہیں ہوتا. تو دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ مجھے مطلب مجنون گمان کرتے ہیں کہ میں کوئی پاگل ہوں, مجنون ہوں؟ تو کہا نہیں, کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, کیا ارشاد فرماتا ہے, جب تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ کی پناہ مانگو, انہ هو السمیع العلیم, اللہ رب العالمین ہی تو ہے جو سننے والا ہے, جاننے والا ہے. تو یہ جو معاملات ہیں, جھگڑا ہے, غصہ ہے, غصے کا غلط اظہار ہے, غلط انداز اپنانا ہے, اس کے پیچھے شیطان موجود ہوتا ہے. جب ایسا کچھ کر لو تو اس کا طریقہ بتایا کہ تم اعوذ باللہ پڑھ لو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو, یعنی شیطان سے دور ہونا چاہو, اللہ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ رب العالمین مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب تم اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو گے, یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے, تو اللہ رب العالمین شیطان کو تم سے دور کرے گا. یہ فائدہ ہوتا ہے. تو چونکہ ایک مضبوط مطلب غصے کی جو وجوہات, جیسے آپ نے سوال بھی کیا کہ کیا وجہ ہے, اس میں سے ایک وجہ شیطان بھی ہے. لہذا جب بھی کوئی غصہ آ جائے, ایسا معاملہ ہو جائے, تو کوشش کر کے فوراً یاد کر کے, یقیناً اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. جب غصہ ہوتا ہے نا انسان, تو یقین کریں اس کا دماغ جو ہے نا کام نہیں کرتا. یعنی غصے کے جو بہت سارے نقصانات بیان کیے گئے نا, اس میں سے ایک نقصان یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس کا جو حافظہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. اس سے والا ہوگا نا, آپ دیکھیں گے اس کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا, وہ چیزوں کو بھولتا ہے, کیونکہ اس کا دماغ ہی آئے دن سائلنٹ پہ لگا رہتا ہے, اس کا دماغ پارک ہوا ہوتا ہے. اچھا, اس کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ غصے کا علاج. ماشاءاللہ آپ صحیح مثالہ لگا کے گفتگو کرتے ہیں, میں آپ کی گفتگو سے نا اکثر محظوظ ہو رہا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ آپ کی جو گفتگو میں مثالہ ہوتا ہے
زبردست ہے ماشاء اللہ. اللہ اکبر، اللہ کریم آسانی فرمائے، آپ کی محبتوں کا شکریہ. میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ عموماً غصے کا علاج پوچھتے ہیں نا کہ یار جیسے ابھی نقیب بھائی نے بات کی نا کہ یہ ایک دم اب کیسے مطلب غصہ آ گیا، ابھی تم میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، صحیح کیسے ہوگا؟ تو اوبویسلی دیکھیں ہماری فطرت میں غصہ شامل ہے، اور جس کی اب عادت بن جاتی ہے نا غصہ کرنے کی، غصے کا غصہ نکالنے کی، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دم قابو نہیں ہوتا. اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. جب آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے کہ غصہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے یوں سمجھے کہ ایک گاڑی ہوتی ہے نا، ایک گاڑی ہے وہ روڈ پہ چل رہی ہے. جب وہ روڈ پہ چلے گی تو کیسی بھی گاڑی ہو، کتنی خراب ہو بار وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیتی ہے اچھی منزل پہ. ہم نے ایک جگہ سفر کیا تھا، آپ یقین کریں یہ بے پہاڑیوں کا جو سفر تھا نا، اسلام آباد سے آگے کے جو ایریا ہے، گاڑی بالکل وہ جو کافی پرانے زمانے کی گاڑی نہیں ہوتی، اللہ کی پناہ. ہم نے گاڑی دیکھ کے کہا یا اللہ یہ بھائی اس میں لے جاؤ گے؟ کہہ رہا سالوں سے اسی میں لے جا رہا ہوں، آئندہ بھی اسی میں لے جانے کی نیت ہے. آپ چلیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں. اب یقین کریں ثاقب بھائی وہ کہاں پہاڑیوں پہ اس گاڑی میں ہم نہیں گئے کہ جس میں ہم اپنے کراچی میں اس کو چلانے سے پہلے 10 بار سوچیں. اچھا. وہاں لے کے گئے، وہ گاڑی روڈ پر ہے، اس کے سیٹ، اس کے ٹائر ٹھیک ہے، جو چیز چلتی رہتی ہے نا، رواں رہتی ہے، وہ ٹھیک رہتی ہے. پانی نہیں ہے، پانی جاری رہتا، پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے. وہ پانی کو ٹھہرا دیں، وہ ختم ہوگا، بدبودار ہو جائے گا، کچرا اس میں ہو جائے گا. اسی طریقے سے غصہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے مسلسل. ذرا سی بات ہوئی غصہ کر دیا، ذرا سی بات ہوئی غصہ کر دیا. اس کو پارک کر دیں. جس طرح ایک گاڑی پارک ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا وہ خراب ہو جاتی ہے. کتنی مہنگی، اور ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، اس میں بتایا کہ اربوں روپے کی، مطلب کروڑوں کی گاڑی ہے، اربوں تو نہیں، مطلب کروڑوں کی گاڑی ہے، لیکن دیکھیں اس میں صرف پارک کر دیا ہے. پارک کرنے کی وجہ سے اس کا لوہا جو آپ نے دیکھا وہ بیٹھتا ہے، سمٹتا ہے، پھیلتا ہے، اور وہ پوری ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی گاڑی، کیونکہ وہ روڈ پر نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ جب اپنے غصے کو پارک کر دیں گے نا، چھوڑ دیں گے غصہ کرنے کی عادت کو، چھوڑ دیں گے، اس کو زنگ لگے گا. غصہ کرنے کی جو عادت ہے اس کو زنگ لگے گا. جب زنگ لگے گا نا، پھر ہوگا یہ کہ جہاں آپ سے غصہ ہو رہا تھا، غلط انداز سے ایسا معاملہ ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ العزیز لوگ حیران ہوں گے کہ کمال ہے یار، ایسا معاملہ ہوگا اور آپ نے اتنا خوبصورت انداز اپنایا. تو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جن کو اپنانا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف میں لانا ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے جو ہے نا معاملہ کا بہتری کی جانب جایا جائے. ماشاءاللہ. اس پہ جو قربان بھائی نے بات کی کہ پریکٹس کرنے سے یہ معاملات آتے ہیں، مبارک حدیث ہے، انما العلم بالتعلم، علم بتکلف سیکھنے سے آتا ہے. صحیح. اسی طرح فرمایا وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، کہ یہ جو برداشت ہے نا یہ بتکلف کرنے سے، کوشش کرنے سے پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر، کہ یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ ضبط کر جائے. اللہ. تو یہ اس کو پریکٹس میں لائے اور کوشش کرتا رہے تو بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے. حدیث کے اگلے الفاظ ہیں مَن یتحر الخیر یعطاہ، جو خیر کی کوشش کرتا ہے اسے عطا کر دی جاتی ہے. وَمَن یتوقع الشر یوقعہ، اور جو شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے بچا دیا جاتا ہے. کیا بات ہے، بہت پیاری حدیث مبارک ہے. اللہ کرے مدنی چینل کے ناظرین ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں. یقین کریں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی سکھی زندگی. آپ دیکھیں معاشرے میں کئی افراد ہیں بڑی چین کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. کیسے؟ جب وہ شریعت مطہرہ کو فالو کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لیتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کی زندگی سکھی ہی گزرتی ہے اور گزرے گی بھی. آپ بھی آج نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم جو سن رہے ہیں، جو ایک کلیہ ہم نے بیان کیا یہاں پر، آپ وہ ذہن میں رکھیں کہاں غصہ کرنا ہے اور پھر کس انداز میں کرنا ہے. ہر بندہ اگر غصہ کرنا شروع کر دے تو یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. ہم ہر جگہ پر ہم غصے کا اظہار بھی نہیں کریں گے. والد کر رہا ہے کوئی نافرمانی تو اب بیٹا کھڑے ہو کر والد کے ساتھ بدتمیزی کرے تو وہ بچہ پھر گھر سے باہر ہی نکلے گا، والد اسے گھر سے باہر ہی نکال دے گا. کہاں کرنا ہے، کہاں اظہار کرنا ہے اور کہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں. دعا تو ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں کریں. کبھی والد سے کچھ ایسا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں نا. آپ میں استطاعت نہیں ہے نا، طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کا کچھ اظہار کر سکیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک کرم کر دے، نمازی بنا دے میرے والد کو، اللہ کرم کر دے میرے والد کو روزے دار بنا دے، اللہ کرے کہ میرے والد صاحب یہ عمل کرنا چھوڑ دیں. یوں اللہ پاک کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ دعا بھی کریں، دل میں برا بھی جانیں. فرمایا نا کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو. یاد رکھیں کہ جس وقت ہمارا یہ عمل
اس طرح کا غصے ہر بندہ جب وہ کہے کہ بس میں نے غصہ ہی کرنا ہے، آپ معاشرے میں دیکھیں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا عابد بھائی سے، ماشاءاللہ عابد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد بھائی، غصے کے جو معاشرے میں نقصانات ہیں، گھر میں ہے، معاشرے میں، ان پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیں نا، تاکہ ایک مرتبہ پھر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصے کا جو مطلب ہے وہ دل کے اندر جو خون ہے وہ جوش انتقام، یعنی سامنے والے سے بدلہ لینا یا اس کو دور کرنا، اس کو غصہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ جنت ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوامع الکلم ہیں، حضور علیہ السلام، جو تھوڑے سے الفاظ کے اندر بہت کچھ بیان فرما دیتے ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ معاشرے میں جہاں اور بہت سی برائیاں ہیں، ان میں سے یہ ایک ایسی برائی ہے جو چھپی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو بگاڑ ہوتا ہے، اس کا جو فساد ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ میں نے کہا نا، غصہ دل کے اس انتقام اور اس جوش مارتا جو خون بدلا لینے، یہ چھپا ہوا ہے دل کا معاملہ، لیکن جب بندہ غصہ کرتا ہے تو اس کا اظہار پھر ظاہر سامنے ہو جاتا ہے، اور اس کے کئی طرح سے اظہار ہوتے ہیں، اور اس کے نقصانات انسان کی معاشرتی زندگی پر بھی اثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو آج کل اس وقت جو طلاق کا ریشو ہے وہ بھی بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان غصہ، اور اس کی جو اگر تھوڑا اور پیچھے چلیں تو ماں باپ کا اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا، علم دین سے دور ہونا، عفو درگزر کا درس نہ دینا، معافی کا درس نہ دینا، اور ان کے دل میں معافی کی اہمیت کو اجاگر نہ کرنا، جس کی وجہ سے بچے جب ایسی پرورش پاتے ہیں، بچے یا بچیاں، کہ وہ بدلہ لے کے ہی چھوڑتے ہیں، تو پھر آگے سے بدلہ نہ اگر ہاتھ سے نہ لیں تو منہ سے ہی بدلہ لے لیتے ہیں۔ جی، تو اس طرح منہ سے مطلب گالی دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پھر بڑے جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر بجائے اچھائی کے برائی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپس میں جو ہے وہ رشتے ٹوٹتے ہیں، اور پھر طلاقیں تک بھی نوبتیں آتی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ اور دوسرا یہ کہ جیسے کوئی ادارہ ہے جہاں لوگ امپلائی کام کرتے ہیں، لوگ وہاں پر مزدوریاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو مالک ہے جس نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے نوکری پر، یا مزدور ہے یا مالک ہے یا سیٹ ہے، جو بھی ہے، اب اگر اس بندے کے اندر غصہ ہوتا ہے تو جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس کا نقصان کرنا چاہیں گے۔ وہ مجبوری کے تحت اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے دل میں جو ہے کئی طرح کے بغض بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے پھر بندے کے دل میں کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور کینہ جو ہے چھپی ہوئی ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھاتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اور کینہ پرور جو مسلمان جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کو نہیں بخشا جاتا یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے معافی نہ مانگ لیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دیکھیں اس کی ایک وجہ جو ہے وہ غصہ بنا، اور ایسے شخص کے پاس جب لوگ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جانے کا سبب غصے کی برداشت ہے، اور بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب جہنم ہے، اور وہ بھی ہے کہ غصہ اس پہ قابو نہ کیا، جی نہ برداشت کیا، تو یہ سبب بھی جہنم میں جانے کا بنے گا۔ یوں کہہ لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ضبط کر لیں، اگر جہنم، کوئی بھی مسلمان جہنم میں نہیں جانا چاہے گا، اگر کیوں کہوں معاذ واضح حدیث پاک ہے، فرمایا جہنم کا ایک ایسا دروازہ ہے اور اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی واضح طور پہ فرمایا گیا کہ کسی گناہ کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ جہنم کا دروازہ ہے، الامان والا فیس۔ تو اس سے یہ کہیں کہ جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے، تو جہنم سے بچنے کا کیا ہے؟ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ جی۔ اور غصہ ایک آگ ہے۔ آگ کیا ہے؟ جہنم میں آگ۔ جی۔
تو ایک آگ ہے جو بندے کے اندر جلتی ہے بدلہ لینے کے لیے، سامنے والے کو جلانے کے لیے، تو اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ میں سامنے والے کو بس جلا ڈالوں. اللہ تو یہ آگ جو ہے اس کی اندر اندر اس کو جلا رہی ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ ہر وقت غصے کی حالت اور کیفیت میں رہتا ہے نا بیچارے، ایک تو اس کی آگ ہوتی ہے، دوسرا اس کا جل کے ویسے ہی جو ہے نا وہ سینہ جل چکا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. ہاں وہ آگ جو ہے نا وہ چہرے کو بھی جلا دیتی ہے. اور جو بندہ ہنسی مسکراہٹ والا ہوتا ہے اور معاف کرنے والا ہوتا ہے، اس کو تو دیکھ کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ واہ، آپ کو دیکھ کے تو بندہ غصہ ہی بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. اگلا بندہ اگر غصے میں بھی ہو نا، اس کو دیکھ کے تو بندہ کسی پہ بھی غصہ ہو. یہ عابد بھائی اس طرح کی ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکات. جی بالکل، یہ دعوت اسلامی کی برکات. مجھے ایک اسلامی بھائی کا پتہ چلا، وہ ایک بھائی نا بڑے ناراض ہو گئے نا اسلامی بھائی سے، بڑا وہ انہوں نے غصے میں آ گئے اور بڑا یوں کہیں کہ جھگڑے کی کیفیت، اور بہت بات آگے تک جا رہی تھی. تو اس دوران ہمارے ایک ذمہ دار ہیں، واہ کینٹ کے ہیں، ٹیکسلا کے نا، ہمارے لیاقت بھائی، بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں. تو وہ اس معاملے میں نا داخل ہوئے اور گئے وہاں پر. جا کر انہوں نے نہ صرف کچھ کیا نہیں ہے، ابھی صرف گئے ہیں. یقین کریں مجھے اسلامی نے بتایا، کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو غصے سے بفرا ہوا تھا، اس نے کہا بس لیاقت بھی آ گیا نا، بات ختم، بات ختم. تو بعض افراد واقعتاً ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی افراد بنے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. یہ کتنے اچھے افراد ہوتے ہیں کہ، اور یہ معاشرے کے کتنے بہترین افراد ہیں. ان کا ٹائٹل کتنا بہترین ہوتا ہے کہ یار یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، بلکہ یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر بھی لوگوں کے غصے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر معاملات کیسے بہترین ہوتے ہیں. یہی معاشرے کا اس وقت کا تقاضا بھی ہے. آپ مدنی چینل کے ناظرین حالات دیکھیں، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہے، مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اور جو ہم اتنے بٹے ہوئے ہیں، رنگ نسل، ان معاملات میں اللہ نہ کرے کہ ہم پڑ جائیں، اور کچھ پڑے بھی ہیں ان معاملات میں. ان ساری کیفیات میں، اس کشمکش میں، اس افراتفری کے دور میں مزید غصہ کتنی، یہ کیسی آگ ہے کہ جو مزید اس کو جلا رہی ہے. یعنی آگ ہے نا، لکڑیاں ڈالتے جائیں گے تو اور بھڑکتی چلی جائے گی. ٹھنڈا کریں نا، ایسے بجھائیں نا اس کو. اسے بجھانے کے لیے آپ پانی ڈال دینا، آپ سکون کا پانی ڈال دیں، صبر کا پانی ڈال دیں، برداشت کا پانی ڈال دیں، حلم کا پانی ڈال دیں. انشاءاللہ یہ غصہ خود بخود ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارا معاشرہ انشاءاللہ بہترین معاشرہ انشاءاللہ بن کر ہمارے سامنے آئے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اکثر کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. ثقیب بھائی آپ سے یہ سوال ہے، آج کل لوگوں میں بھی غصہ بہت جلدی آتا ہے، لوگ اسی کی وجہ تلاش کی جائے کہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے، اس بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور عمر بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. اللہ اکبر. جی نقیب بھائی. غصے کی وجوہات کچھ تو بیان ہو گئی ہیں. جی. ایک وجہ غصے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مسئلہ. اچھا. اگر جن کے گھروں میں ان کا والد یا اونچا بولنے کا رواج ہوتا ہے نا، تو بچے بھی اونچا بولتے ہیں. جن کے گھر میں فوراً غصے کا امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، وہاں ان کے بچے کے اندر بھی یہی عادت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے پہلے تو والد پوچھے گا نہیں کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، لیکن جب پوچھنا ہے تو پھر پورے مہینے کا ایک ساتھ پوچھ لینا ہے. اب وہ غلط ہو جاتا ہے سارا کہ نصیحت کرنی ہے تو پھر ایسی کرنی ہے کہ، کیونکہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی دروازہ جو کھولنا ہوتا ہے نا، جس کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے تو اس کو کھولا جاتا ہے، توڑا نہیں جاتا. اور وہ اتنا سخت ریاکشن ہوتا ہے والد کی طرف سے، تو وہ بچے کے جذبات بن جاتے ہیں، ارد گرد کا ماحول ایسا ہو جاتا ہے. اب اس پہ اگر قرآن پاک کو دیکھیں نا کہ نصیحت اولاد کو کیسی کرنی ہے، جی، تو سورہ لقمان کو دیکھیں، اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت فرمائی ہے تو اس میں انداز کیا ہے، عربی میں بیٹے کو ابن کہتے ہیں، صحیح،
لیکن اگر شفقت کے لیے ہو تو بنی تصغیر کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے. اچھا. تو اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا. واہ 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 واہ. تو اس کا مطلب تصغیر کے لحاظ سے یہ بنے گا، گرامر کے لحاظ سے، کہ اے میرے پیارے بیٹے. بیٹے. کیا اب جب باپ بیٹے کو اس طرح نصیحت کرے گا اور اسے پہلے یہ یقین دلا دے کہ مجھے تم سے محبت ہے، واہ کیا اور بات. پھر پیارے انداز میں جب نصیحت کرے گا تو پھر بچے کے احساسات، جذبات ویسے بن جائیں گے. اچھا، پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی نظر میں بندے کا ایگو ہائی ہونا، اپنا مقام خود ہی نظر میں طے کر لیا کہ بھئی میری عزت یوں کی جانی چاہیے. اب جب ویسے عزت نہیں ہوگی صحیح تو بندے کو برا لگے گا، جی، غصہ آئے گا. تو اپنی عزت خود ایسی طے کر لینا. اتنی خوبصورت بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، اور کیا مقام ہے، اسلام کے پہلے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وقت کے امیر المؤمنین ہیں، آپ بادشاہ کہیں. تو پہلے کچھ جوتے ایسے ہوتے تھے جو لکڑی کے بنتے تھے، جنہیں کھڑاوا یا کھڑاوا کہا جاتا تھا. آپ گزر رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص کسی جگہ سو رہا تھا، اس کے پاؤں پہ آپ کا پاؤں آ گیا. اب وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، بندہ کیا اس نے آگے سے عربی میں کہا حل انت الاعمی، کیا تم نابینا ہو، اور عام لینگویج میں کہیں کہ کیا تم اندھے ہو. اب اس نے کہا کیا تم نابینا ہو. اب یہ بات کیسی ہے؟ آپ کے جو ساتھ والے تھے وہ تو غصہ ہو گئے کہ انہوں نے ایسی بے ادبی کی اور اس طرح بولا. آپ نے اس کے سوال کے جواب میں کہا جی میں نابینا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں حضرت انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس طرح کہا، ان کو پتہ نہیں آپ کون ہیں. کہا نہیں، انہوں نے زیادتی تھوڑی کی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نابینا ہیں، میں نے جواب میں کہا میں نابینا نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو بات یہ ہے کہ اپنا جو وہ واقع میں ان کا عزت کا مقام کیا ہے یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن ان کا اپنی نظر میں کس انداز سے سامنے والے کو پیش آنا ہے اور عزت مسلم کیا ہے یہ انہیں بخوبی پتہ. کیا بات ہے، کس انداز سے وہ پیش آئے. سبحان اللہ. تو یہ مدنی چینل کے ناظرین بڑی بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ خود اپنی عزت طے نہ کر لیں. یہ یاد رکھیں جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہے نا، جو دینی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی. کوئی آپ سے آپ کی عزت چھین نہیں سکتا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے، ذلت دیتا ہے. جو اللہ نے آپ کو دینی ہے، دی ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گی. یہی بات ہے کہ جب ہم اپنے ذہن میں اپنی عزت بنا لیتے ہیں اور پھر اس معیار پر ہم اپنی عزت نہیں پاتے ہیں، پھر ہم غصے کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. جی، میں نام محمد احمد طریحہ، میں لالا مستر سے بول رہا ہوں. آپ کا پروگرام کھلے اکثر کہتے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ مجھے کلام سنا دئیے، ذو جلال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا جی، انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. جی، میں محمد عمان اتاری ہوں، میں تقوال سے بات کر رہا ہوں. ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے. میں غصے کے متعلق ایک حدیث سناؤں گا. غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. پیارے عمر بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں. میں نشاق مدینے جاوردہ جزاک اللہ خیرات. کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. اگر آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا اور جو چکوال میں بولی جاتی ہے تو اس میں تو آپ بڑا مزید مزہ آ جاتا ہے، مزے کو مزہ آ جاتا ہے. بہرحال اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے حدیث بھی سنائی، کلام کی فرمائش بھی کی، آپ نے کال کی. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ مبلغ بن سکتے ہیں، اچھے مبلغ ہیں. انہوں نے کہا کہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے. موضوع اچھا ہے، غصے کا امپلیمنٹ غلط جگہ پر کرنا یہ اچھا نہیں ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. پھر سے کہ یہ کلام سنا دیں. میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. کچھ میسیجز بھی ہیں جی ہمارے پاس. کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، کہتے ہیں جو عمر بھائی یہ کلام سنا دیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں منگوال غربی سے بات کر رہا ہوں جی.
حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں آپ، جزاک اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خصوصی دعا کا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے حج بیت اللہ کی دعا کر دیں اور حاضری مدینہ کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعا دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بار بار حج مبرور نصیب فرمائے اور سال میں کئی بار مکہ مدینے کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے مجھے بھی دعاؤں سے نوازا ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ خانپور سے میسیج ہے، نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر۔ سبحان اللہ، مبارک مہینہ آ رہا ہے، حج کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ، خوش نصیب پہنچ چکے ہیں، کچھوں کی فلائٹیں جانے والی ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو، اور جتنے مدنی چینل کے عاشقان رسول اس وقت دیکھ رہے ہیں، بعد میں دیکھیں، اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ علی شہزاد بھائی ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے، کہہ رہے ہیں جی میری اور میرے والدین کی صحت اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیں، اللہ آپ کے والدین کو صحت و سلامتی والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، عافیت فرمائے۔ کلام سنا دیں، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ثاقب بھائی۔ رمضان اتاری خانپور سے۔ سلمان بھائی کہاں ہیں؟ سلمان بھائی آج نہیں آیا جی، یہاں پر نہیں ہے، کچھ ہلکی پھلکی طبیعت کا ایشو ہے، تو ہماری پروگرام کے بعد امید ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اچھی نیت سے عیادت بھی کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد افضل بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی مجھے یہ نعت سنا دیں، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، یہ کلام سنا دیں۔ کچھ کالز بھی ہیں جی ہمارے پاس مزید، آئیے کال لیتے ہیں۔ میرا نام مہران خان ہے، آپ اپنی آواز میں یہ کلام سنا دیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، عید آنے والی ہے انشاءاللہ، عید کے لیے چھوڑ دیتے ہیں یہ بات، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ محمد ذیشان اتاری، ضلع لیا، تحصیل چبارہ۔ مجھے یہ کلام سننا ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مرحبا۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ مجھے یہ والا کلام سنا دے، تیری نسل پاک میں ہے جب بچہ نورتا۔ کیا بات ہے آپ کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی گھرانے کا صدقہ اللہ آپ کے گھر کو نورانی فرمائے، آپ کے دل کو مدینہ مدینہ بنا دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ماشاءاللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ 70 بھائی کی آواز میں ویلکم مصطفیٰ، ایک نعت سنا دو۔ کیا بات ہے جی، مرحبا۔ نیکسٹ کال دیجیے جی۔ میرا نام زید العابدین ہے، میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیجئے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ کلام سنا دیں، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، اس کا بھی میسج آیا جی۔ کلام سنا دیں، اب تو بس ایک ہی دن ہے۔ ایک اور اسلامی پوچھ رہے ہیں، صحیح صاحب آج سلمان بھائی نہیں آئے، سب خیر تو ہے؟ الحمدللہ خیر ہے، آپ ان کے لیے دعائے صحت فرما دیں۔ عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ عمر بھائی کلام سنائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ باغ طیبہ
سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی میں حشر آسی مزے لے رہے ہیں دیکھو تمہیں حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب
پاس سب کچھ یا رسول اللہ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی اور ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر اور ہماری خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی ہماری خاطر شفاعت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے پہنچیں گے جب تک گناہگار ان کے نہ جائیں گی جنت نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی نہ جائیں گی جنت میں امت کسی کی بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیاں نہ جائیں گی خالی نہ جائیں گی خالی شفاعت کسی کی نہ جائیں گی خالی شفاعت کسی کی مصیبت شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی قدردان ڈالی ہے باہیں گلے میں قدردان ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان پیدا پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا
رسولوں کا فصل مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، میرے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، کیا ہوا بھی معطر مدینے میں ہے، سب فضا بھی منور مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، بس محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے ہاں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، پیار دیتا فقط مدینہ ہے، پیار دیتا ہاں پیار دیتا فقط مدینہ ہے، پیار دیتا فقط مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے میرا دل فدا ہے مدینے والے پر، واللہ دل فدا ہے
سبحان اللہ۔ عابد بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا، ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آج آپ کیا فرماتے ہیں؟ غصے کے جو علاج ہیں وہ کرنے چاہیے۔ غصے کا علاج، غصہ جو ہے وہ سبھی کو آتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ امیر کو آتا ہے غریب کو نہیں آتا، غریب کو آتا ہے امیر کو نہیں آتا، بوڑھے کو آتا ہے جوان کو نہیں آتا، غصہ سبھی کو آتا ہے، بچے کو بھی آتا ہے۔ جی ہاں، تو ایک ماں کا بچہ جی اس کو بھی آتا ہے غصہ۔ اس کو جب دودھ مل نہیں رہا ہوتا تو وہ غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، رو کے غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو سبھی کو آتا ہے غصہ۔ اب غصہ نافذ کرنا جو ہے نا یا نہ نافذ کرنا، اس کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پر احکام وارد ہوتے ہیں، کیسے نافذ کیا، کیا کوئی گناہ ہو گیا یا غصہ کس کیفیت کا تھا۔ جی تو بہرحال ایک حدیث پاک میں یہ بھی اس کے متعلق علاج بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ جس کو غصہ آئے وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، مجھے اس سے بچا لے یا اللہ۔ اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہا کریں ہر وقت، بغیر تعداد کے یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز برکت حاصل ہوگی۔ اور ایک بڑی پیاری بات ہے اور قرآن پاک سے یہ مستفاد میں کہوں تو، جیسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، صحیح، تم میرے نعمت کی شکر گزاری کرو میں اس میں تمہارا اضافہ کروں گا۔ صحیح۔ اب جب بندے کو غصے پر کنٹرول آ جائے نا، یعنی اس کو غصہ آیا فوراً اور اس کو پتہ لگ گیا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ غصہ ہے، اور اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، ٹھنڈا ہو گیا، کچھ نہیں اس کو نافذ کیا، اب جب ایسا ہوا تو وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے۔ واہ واہ واہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے مالک، تو نے مجھے یہ نافذ کرنے سے بچا لیا یا اللہ۔ اب جب وہ اس نافذ کرنے نہ نافذ کرنے پہ شکر ادا کرے گا اللہ کا، اس نعمت پر، یہ نعمت ملی نا اس کو، نافذ نہیں کیا، اب جب اس نعمت پر شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو آہستہ 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 پھر کیا ہوگا کہ اس کا جو غصے کا کنٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا، اور یہاں تک کہ جو لوگ غصے میں کنٹرول کرتے ہیں ان کی تعریف خود لوگ کرتے ہیں، گھر میں بھی باہر بھی، معاشرے میں جہاں وہ رہتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں واہ یار ماشاءاللہ بڑا ٹھنڈا میٹھا بندہ ہے یار، بڑا اچھا آدمی ہے یار، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، وہ اس کو تو کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح نعمت کی شکر گزاری بھی کریں گے۔ اور میں ایک نعمت کی شکر گزاری پر یہاں غصے سے ریلیٹڈ ایک چیز اور بھی آخری عرض کر دوں کہ بس اوقات بیمار ہوتا ہے بندہ، تو بیماری کی حالت کے اندر بھی وہ بیمار یہ سوچے کہ مجھے جیسے مثال کے طور پہ ایک بیماری یا دو بیماریاں ہیں، تو اب وہ یہ سوچے کہ مجھ سے بڑے بڑے بیمار ایسے موجود ہیں جس کو اور مہلک بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یا اللہ تو نے مجھے اتنی صحت عطا کی ہے کہ میں چل تو رہا ہوں، میں کھا تو رہا ہوں، میرے دانت بھی سلامت ہیں، یا اللہ جو یہ مجھے صحت دی ہے اس پر تیرا شکر ہے۔ کیا بات ہے۔ جب وہ اس طرح شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی صحت میں اور اضافہ بھی فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، یعنی جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ غصہ آیا ہے، اس پر آپ نے صبر کر لیا ہے، غصہ پی لیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قربان بھائی میں چاہوں گا کہ آپ بھی، چونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایک اچھی بات ہم لے لیں اور جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہو، ہمارا ایک پیغام بھی چلا جائے، چونکہ وقت بھی کچھ گھڑی بھی کچھ بتا رہی ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ مبلغین سے سب سے گفتگو بھی ہو جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں عرض کروں گا کہ جو غصے کی وجوہات ہیں نا، جی، اس پہ بھی غور کر لیں۔ صحیح، آیا یہ جو غصہ کسی جگہ یا کسی جگہ آ رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہوتے ہیں نا، زیادہ تر جو انڈسٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا یوں سمجھیں کہ جہاں پر آپ کے انڈر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، جی، ان جگہوں پر غصے کا اظہار زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، غلط انداز سے ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ عموماً سننے کو ملتا ہے کہ یار ہم اپنے ورکرز کو سمجھاتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہماری بات۔ تو یہ غور کر لیں کہ آپ سمجھا رہے ہیں یا آپ جھاڑ رہے ہیں، آپ کو جو غصہ آ رہا ہے نا اس کی وجہ کیا ہے، آپ کو پیچھے ریزن ملے گا کہ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑا ڈیپلی غور کریں گے نا، آپ سمجھا نہیں ہو رہے ہوتے، آپ جھاڑ رہے ہوتے۔ اوبویسلی جب کسی کو جھاڑا جائے گا تو وہ پھر آپ کی بات نہیں مانے گا، تو لہٰذا جس کو ہم سمجھانا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھا نہیں رہے ہوتے، وہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ سمجھا بھی رہے ہیں لیکن ورکرز پھر بھی بات نہیں مان رہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو پھر دیکھ لیں کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ درست انداز سے، درست طریقے سے سمجھا رہے نہیں سمجھا رہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ بڑا میٹھا بول رہا ہے، ٹھنڈا بول رہا ہے، اچھے انداز سے بات بتا رہا ہے، لیکن اس کو بات ہی بتانا نہیں آ رہی۔ سامنے والے ورکرز بول رہے ہیں سر پہلے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ لیں، آپ بولنا کیا چاہتے ہیں، آپ کو خود پتہ نہیں چل رہا کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ جو ورکرز کی جیڈیز ہوتی ہے نا، جو جیڈیز ہوتی ہے، جو جیڈیز بناتا ہے، جو پیش کرتا ہے، سامنے ڈیلیور کرتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے ورکر سے کروانا کیا ہے۔ اب ورکرز پھر الٹا سیدھا ہی کریں گے، جب وہ الٹا سیدھا کریں گے تو obviously آپ کو غصہ آئے گا۔ لہٰذا ہر چیز کو کلیئر کر لیں، خاص طور پہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں،
ہر چیز کو کلیئر کریں، واضح کریں، کھولیں اچھے انداز سے، پھر ورکرز کو دیں، انشاءاللہ عز و جل اچھا ہوگا. اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اس کا ایک طریقہ کہ پھر آپ ٹریننگ کریں. ٹریننگ کریں. جی ہاں، آپ نے ورکرز ہائر کر لیا ہے نا، جب اب آپ نے ان کو یہ سمجھے کہ اب لے لیا ہے، پال لیا ہے، تو بھائی پھر ان کو ذرا پوری خدمت کریں، پورا بتائیں ان کو بھائی کیا ہے. اللہ نے چاہا تو رزلٹ ملے گا، تب بھی رزلٹ نہ ملے نا تو پھر دین اسلام نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے، ایک ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ایک ایکشن لینا ہوتا ہے. دیکھیں ایکشن لینا ایک الگ چیز ہے، غصہ کرنا الگ چیز ہے. اسلام نے کہا ہے حل نکالو، حل تراش کرو، مسئلے کا حل نکالو، مسئلے کو مسئلہ نہیں بناؤ، صحیح، مسئلے کو پتنگڑ نہیں بنایا جائے. یہ اسلام نے منع کیا ہے. تو جب آپ ایکشن لیں گے، اور ایکشن لینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، نوٹس دیا جا سکتا ہے، اور نوٹس میں پھر بہت سارے کرائٹیریا ہوتے ہیں، نوٹس نمبر 1 2 3 اور دیگر ایکشن لینے کے طریقے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایکشن لیں گے، آپ کا انداز اچھا ہونا چاہیے، آپ کا کردار ستھرا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ بہتری آتی ہے. اور ایک آخری بات میں عرض کروں گا کیونکہ بات میری کافی لمبی ہو رہی ہے، وہ یہ کہ غور کر لیں کہ آپ کی طرف سے کوئی کمزوری تو نہیں جا رہی. اگر آپ تھوڑا سا باہر جائیں یا اپنے گھر میں معاملہ دیکھا جائے، دوستوں میں دیکھا جائے، آفس میں دیکھا جائے، کمپنی میں دیکھا جائے، ہماری طرف سے کوئی کمزوری جاری ہوتی ہے، یعنی ہم کوئی ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مذاق بن جاتی ہے. اب وہ گھر میں بھی چڑھا رہے ہیں، دوستوں میں جا رہے ہیں، وہاں بھی مذاق بنا ہوا ہے، اب ہم غصہ کر رہے ہوں، ایسی بات نہیں بولو بھائی، یہ ماں مجھے نہیں بولا کرو. بھائی آپ نے اپنا کمزور پوائنٹ، ویک پوائنٹ دیا کیوں؟ آپ ویک پوائنٹ دیں ہی نہیں. اسی طرح ورکرز جو، جیسے میں کمپنی کی بات کر رہا ہوں، تو اب آفس کے اندر آپ نے بتایا بھائی سب 5 وقت کی نماز پڑھیں، بعد جماعت کسی کی پہلی رکعت نہیں نکلنی چاہیے، ایک ترغیب دلائی، خود آفس میں بیٹھے ہوئے آپ کی پہلی رکعت کے تو دوسری دور کی بات، آپ کی جماعت کا ٹھکانہ نہیں. یہ کمزوری دے دی نا. اب جب آپ کمزوری کسی کے سامنے دے دیتے ہیں تو obviously پھر وہ آپ کو کھلونا بناتے ہیں. جب آپ کو کھلونا بناتے ہیں، پھر جب آپ فٹ بال کی طرح وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مطلب تماشا بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو کمزوری ایک الگ چیز ہے، نرمی ایک الگ چیز ہے. نرمی بالکل ہونی چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے آدھے جو غصے کے معاملات ہیں نا، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. یعنی کسی کو ترغیب دلانے کے لیے پہلے خود سراپا ترغیب ہمیں بننا پڑے گا، جبھی ہماری کوئی کمزوری کسی کے سامنے نہیں جائے گی. بڑی پیاری آپ نے بات کی. میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین آپ سے یہ بھی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا نقیب بھائی، کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنا ایسا ایک بندہ مقرر کر لیں، ہر بندے کو نہیں میں کھلے عام فری ہینڈ دے دوں، بھائی ٹھیک ہے، جس کو جو میرے اندر خامی نظر آئے تو بس وہ مجھے بتاتا پھرے، تو یوں شاید میں خود بھی تنگ ہو جاؤں گا. لیکن کوئی ایک تو ایسا ہو، اور وہ واقعتاً ایسا ہو جس کو سمجھ ہو کہ میں نے اصلاح کرنی ہے، اصلاح کے انداز میں کرنی ہے، کہاں میری غلطی ہے وہ مجھے بتائے. یعنی ایسا دوست ہو جو مجھے پھر بتائے کہ یہاں آپ کی یہ غلطی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا کہتے ہیں، ایسا دوست نہیں ہونا چاہیے ہمارا؟ بالکل ایسا دوست ہونا چاہیے جو بندے کے مزاج کو سمجھتا ہو اور اس حساب سے وہ بندے کی اصلاح کرے. جی. تو یہاں جیسے دوستی کی آپ نے بات کی، تو میں اسی پہ پوائنٹ دے کے بات ختم کرتا ہوں. جی. ایک عقل مند شخص نے اپنے بیٹے سے کہا، جب تم کسی سے دوستی کرنا چاہو تو اسے غصہ دلاؤ. اچھا. اگر وہ غصے میں تمہارے ساتھ انصاف کرے، صحیح، تو تم اس سے دوستی کر لو کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی کی جا سکتی ہے. کیونکہ جو غصے میں اپنے اور پرائے کا فرق بھول جاتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے دوستی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک انجیل میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، رسالہ کشاعریہ میں ہے کہ انجیل میں لکھا ہے، عبدی اذکرنی حین تغضب، اے میرے بندے جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر. اذکرک حین اغضب، میں تجھے یاد کروں گا جب مجھے غضب آئے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ساری باتیں خوبصورت باتیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا، بلکہ حدیث میں بھی ہے، ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے تو غصے کو پی جاؤ، اس پہ صبر کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندے پہ غضب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس صبر پر اس کی معافی فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے. قال لا تغضب، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
غصہ نہ کر. اور کئی بار اس نے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ نہیں، کئی بار یہی سوال کیا، مجھے وصیت کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر. جب اپنی ذات کا معاملہ ہے پیارے اسلام بھائیوں، پھر ہم نے غصہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے. معاف کرنا سیکھیں، انشاءاللہ آپ اتنا سکھی ہو جائیں گے، سبحان اللہ. اور یہ بسا اوقات یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کڑوا گھونٹ ہے، اس کا اجر کیا ہے. ایک اور روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی لے اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا. اللہ اکبر. ایمان سے اگر ہم چاہتے ہیں، اور ہر عاشق رسول، ہر مسلمان کی چاہتے ہیں اس کا سینہ ایمان سے بھر جائے، ایسا ایمان سے بھر جائے، سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن جو میرے رب کا فرمان ہے، اس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اگر کسی کے اندر یہ بری خصلت ہے کہ غصے میں آ کر وہ گناہ کرتا ہے، ناجائز کام کر دیتا ہے، دل آزاریاں کر بیٹھتا ہے، رشتے توڑ بیٹھتا ہے، آج ہی اس بری صفت کو اپنے دل سے نکالیں. جب بھی غصہ آئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ویسے بھی دعا کرتے رہیں، یا اللہ میرے اندر غصے کی عادت ہے، یا اللہ غصہ بہت جلدی آتا ہے، بہت دیر سے جاتا ہے. اے کاش جلدی اگر آتا ہے، دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، آنے میں بھی جلدی نہ ہو، لیکن اگر آ گیا ہے تو بڑے جلدی ہی رخصت ہو جائے. بڑے ہی اچھے وہ افراد ہوتے ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور بڑے جلدی چلا جاتا ہے، اور وہ افراد اچھے ہی نہیں ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن دیر سے جاتا ہے. اللہ کرے ہم اچھے افراد بنیں، ہمارا معاشرہ سکھی ہوگا، ہمارے گھر بچ جائیں گے، ہمارے بچوں کی پرورش انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور جو ہمارے ماتحت ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ آپ کی عزت کرنے والے بن جائیں گے، آپ سے پیار کرنے والے بن جائیں گے. بعض اوقات لوگ تسخیر القلوب کا وظیفہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس دلوں میں راج کرنا شروع کر دیں. بہت پیارا یہ وظیفہ ہے. آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں، آپ اللہ کے لیے غصہ کرنا چھوڑ دیں، آپ نرمی سے پیش آئیں، آپ پیار دیں، وقت دیں، لوگوں کو مان دیں، عزت دیں. انشاءاللہ جو آپ کسی کے لیے، اور ہو یہ سارا اپنی واہ واہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہو، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیسی محبت ڈالے گا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے